بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بے شمار میں نے اپنی مطلب میں دیکھا کہ لوگ 2 سال 5 سال اس انتظار میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گود بھر دے اور وہ باپ اور والد ماں بن جائیں، لیکن وہ علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ علاج کی توجہ نہ دینے کی وجوہات یہ ہے کہ کچھ تو ان کی اپنی ذاتی کوتاہی، اور پھر بعض اوقات ایسے معالج ایسا صورتحال اختیار کرتے ہیں جو کہ اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو اس کے باڈی میں جسم میں پرابلم ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تکلیف مرد کو ہے، مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور علاج بیچاری خواتین کا ہو رہا ہے، خواتین کے آپریشن ہو رہے ہیں جبکہ بالکل وہ تندرست تھی۔ عجیب کشمکش سے معاملات سے انسان گزرتا ہے، صرف اسی وجوہات سے کہ وہ اس کو معلومات نہیں ہوتی جو اس کو چاہیے، یا وہ شرم کی وجہ سے اس معلومات کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو سوچا خوبصورت پروگرام پیش کیا جائے جس میں آپ کو یہ باتیں پتہ لگ جائیں کہ ہم نے اولاد کا نہ ہونے کی صورت میں کس طرف جانا ہے، کیا علاج کرنا ہے۔ تو میرے محترم، سب سے پہلے اس میں بھی بات یہ ہے کہ نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور نقص عورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے میں آج جو آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہوں وہ مردوں کے متعلق پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو پروگرام دوں گا وہ عورتوں کے لیے پیش کروں گا، تاکہ خواتین کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہمارے میں کیا کیا معاملات مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم اولاد کنسیو نہیں کر سکے، تاکہ معمولی معاملات ہوتے یہ حل ہو جائیں۔ تو مردوں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کسی معالج کی طرف رجوع کرنے کی طرف جانے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں۔ سیمن انالیسس کروانے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آیا آپ کے جو سپرم کاؤنٹنگ کیا ہے، اس میں آپ کے ایکٹیو جو جراثیم ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور آپ اس جو تعداد مطلوبہ تعداد ہمیں چاہیے ہوتی ہے کیا وہ پوری ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر اس میں کم ہے لیکن وہ کمزور اتنا کیڑا ہوتا ہے، اگر حمل ٹھہر بھی جاتا ہے تو 2 مہینے یا 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، اس میں جان ہی نہیں آتی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تعداد ہے، جو ایکٹیو تعداد ہے وہ کم تو نہیں، اور کم ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیزابی مادے جسم میں موجود ہوتے ہیں، مادہ منی میں موجود ہوتے ہیں، انفیکشن موجود ہوتا ہے، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کاؤنٹنگ تعداد ایکٹیو کی کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جب ان کو کبھی خدا نہ خواستہ پیشاب میں جلن آ رہی ہو، انفیکشن موجود ہو، یا کسی بھی وجہ سے ایسا جسامہ پیدا ہو جائے جو ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمارے مادہ منی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جیسے ٹائیفائڈ بخار ہو جانا، پیشاب میں جلن کا سوزاک کا ہو جانا، پیشاب میں انفیکشن کا ہو جانا، خون آنا، ایک ایسی علامتیں ہیں جو اس میں دیر سے علاج کرنے کی وجہ سے اس میں ایسا وائرس پیدا ہو جاتا ہے گونوریا، جو ہمارے اس جو کیڑے ہیں ان کی تعداد کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کی غذا کے طور پر اس کو کھاتا ہے، اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو معالج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اس کی وجوہات کہیں ایسی تو نہیں جس میں انسان کو پس آ رہی ہے۔ اگر پس آ رہی تو فوری طور پر سب سے پہلے پس کا علاج کیا جائے گا۔ اب پس جب نارمل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو علاج کو کیڑوں کی تعداد کو بڑھانے کی طرف اس علاج کی طرف آ جائیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں جو تعداد کم ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکل میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکل میں پیدائشی طور پر گچھوں کی صورت میں اختیار کر دیتے ہیں اور رگیں وینس، جس کی وجہ سے یہ چھانا لگ جاتا ہے، جو کاؤنٹنگ ہے سپرم کی وہ باہر نہیں آتی، تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کی تو اگر ایسی ہے تو ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں، ایسے آئل استعمال کرتے ہیں، ایسے تیل استعمال کرواتے ہیں جس کے ذریعے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں علاج کی طرف آؤں گا تو آپ کو ساری اس بات میں صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ تو لہذا سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں رپورٹ میں پس، انفیکشن، خون کے ذرات تو نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے اب علاج کی طرف میں آپ توجہ فرمائیں
آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ نے خوبصورت علاج صبح نہار منہ دواخانہ حکیم اجمل خان کا شربت بزرگ معتدل استعمال کریں، اور اس کے ساتھ صفوف تباشیر استعمال کریں 1 چمچ صبح نہار منہ۔ انشاءاللہ عزیز آپ کی جو انفیکشن ہے وہ 20 دن میں یہ کور ہو جائے گا۔ اب جب یہ انفیکشن کور ہوتا ہے تو ہم اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ لہٰذا اب ہمارے سپرم کاؤنٹنگ کا علاج کر دیا جائے، آپ اس کی تعداد کو بڑھانے کی طرف آ جائیں۔ تو لہٰذا دواخانہ حکیم اجمل خان کا میں آج آپ کو بتاتا ہوں خوبصورت علاج، جو ہمارا طریقہ علاج ہے، جو ہمارا مطلب کا مستمل ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے الحمدللہ ہمارے ہزاروں مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کا معجون ارد خرما اور معجون ثعلب، یہ 2 چیزیں ہیں دواخانہ حکیم اجمل خان کی، ان کو لیجئے گا، ان دونوں کو یکجا کر لیں، اکٹھا کر لیں، صبح نہار منہ اور شام 5 بجے 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ اکسیر کرم، دواخانہ حکیم اجمل خان کا اکسیر کرم انتہائی مجرب، انتہائی تحقیق، انتہائی کاوش کے بعد یہ آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بہتری آ جائے۔ مایوس گھر، مایوس خاندان جو اولاد سے پریشان ہیں، ان کے لیے انتہائی مجرب یہ نسخہ موجود ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ اس کو 40 دن اس کو استعمال کریں، اپنی کاؤنٹنگ دیکھ لیں، دوبارہ سیمن ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سیمن بڑا خوبصورت اور اس میں کاؤنٹنگ بہتر ہو چکی ہوگی، آپ کے ایکٹیو جو ان سے جرثومے ہیں وہ بڑھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بعض کا سلو پروسیس میں آ رہا ہے، سلو بڑھ رہے ہیں، تو اس کو مزید آپ 40 دن استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس دوران جو آپ نے پرہیز کرنا ہے وہ آپ نے ترش نیمبو اچار کھٹی چیزوں سے آپ نے پرہیز کریں، انشاءاللہ العزیز آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بہترین علاج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ باپ بن جائیں گے، آپ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آپ دعائیں بھی جاری رکھیں اور پرہیز رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے انتہائی کامیاب علاج میں نے بتایا ہے، اس کو آپ شامل حال رکھیں۔ تو پہلے علاج، سب سے پہلے علاج نمبر 1، انفیکشن دیکھیں، پسل دیکھیں تو شربت بزوری اور صفوف تباشیر جو میں نے آپ کے لیے دیا ہے وہ استعمال کریں نمبر 1، کیونکہ عموماً 75% سے 80% لوگوں کو انفیکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کم ہو رہی ہے، جراثیم کم ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو 20 دن استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس دن جب آپ شربت بزوری شربت بزوری اور صفوف تباشیر استعمال کرتے ہیں، اس دوران آپ نے گرم چیز اور سرخ مرچ کا استعمال ترک کر دیں، انڈا، مچھلی، بڑا گوشت، تیز مرچ مسالے بالکل ختم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ علاج کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی طبیعت کتنی بہتر ہو گئی، آپ کا انفیکشن ختم ہو گیا، آپ کے پس کی جو سی مادہ منع میں بھی آ رہی تھی یا یورین میں بھی پاس ہو رہی تھی، انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ انفیکشن ختم ہونے کے بعد اپنا یہ علاج جو میں نے آپ کو بتایا ہے، معجون ارد خرما اور معجون ثعلب، ان دونوں کو مکس کر لیں اور اس کے ساتھ یہ 1 گولی اکسیر کرم استعمال کریں دودھ کے ساتھ، میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ العزیز بہت بہتر ہو جائیں گے آپ۔ اب میں آپ کو پس کی حالت میں جو شربت بتایا ہے، شربت بزرگ معتدل اور صفوف تباشیر، اس کا ایک طریقہ استعمال بھی سمجھا دیتا ہوں۔ 1 گلاس پانی میں 3 چمچ شربت بزرگ ڈالیے گا، وہ صبح اور شام استعمال کریں، ہمراہ اس کے صفوف تباشیر 1 چمچ 1 ٹی اسپون فل اس کے ساتھ استعمال کریں۔ انڈا، مچھلی، بڑا گوشت استعمال بند کر دیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا انفیکشن ختم ہو جائے گی، آپ کے اگر خون کے ذرات بیچ میں آ رہے ہیں انفیکشن کی وجہ سے بڑھ گئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ قابل علاج ہو جائیں گے، اولاد کے علاج کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ اور اگلے علاج کے علاج کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ قابل علاج مرض ہے، اور ہم نے 15 سال 16 سال کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں جن لوگوں کے گھروں میں اولاد نہیں ہوئی، الحمدللہ ان کے گھر بس گئے، ان کے گھروں میں اللہ نے رونق پیدا کر دی، ان کے گھروں میں پھول کھل گئے، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، مطلب اجمل پہ تشریف لائیں، دواخانہ حکیم اجمل خان کی سہولت آپ کے لیے موجود ہیں، وہاں پر مستند اور قابل طبیب آپ کو اس بارے میں مفید مشورہ بھی دیں گے اور بلا فیس دیں گے۔ علاج کروانا یا نہ کروانا آپ کا معاملہ، لیکن آپ مشورہ آپ لے سکتے ہیں
ज़्यादा परेशान ना हों। अपने घरों की जो उजड़ापन है इसको ख़त्म करें और अपने आप को माँ और बाप बनवाएँ। अल्लाह ताला खैर फर्म कर देगा इंशाअल्लाह। मज़ीद ख़वातीन के इलाज के में जो प्रॉब्लम आती है, इसमें मेरा अगला प्रोग्राम आएगा, मैं उसको भी बता दूँगा कि औरतों में जो मर्ज़ जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती, उनके क्या-क्या मसाइल हैं। तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आता है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला इससे मैं मज़ीद आप तक राब्ते में रहूँगा। आपसे आपको मज़ीद खूबसूरत मशवरे भी देता रहूँगा। गाए-बगाए पीछे भी मशवरे मैं आपको देता रहूँ। इसमें सिलसिले में आप मेरे पिछले प्रोग्राम जिसमें सुरा का प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा है, जो जरियान के बारे में है, सूरत अंज़ाल के बारे में हमारे प्रोग्राम खूबसूरत हैं, वो आप देखें इंशाअल्लाह ताला। इसमें किसी किस्म की कोई लालच या कोई किसी किस्म का मामला नहीं। आप अपने दोस्तों से शेयर भी करें और अगर किसी को प्रॉब्लम है उन तक रसाई करें, उन तक बताएँ। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुँचेगा। खुदा हाफ़िज़।